اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان جو ایک رات میں کئی لڑکیوں سے گناہ کیا کرتا تھا، اس کا معمول تھا کہ روزانہ شام کو ہر گناہ کتاب میں لکھ لیا کرتا تھا کہ آج کے دن اس نے کون سی غلطی کی، آج کے دن میں اس نے کون سی خطا کی، اور آج کے دن میں اس نے کتنی لڑکیوں کی عزت لوٹی، اور آج کے دن میں کتنوں سے زنا کیا اور کتنے لوگوں کا حق مارا۔ وہ جو بھی 24 گھنٹوں کے گناہ ہوتے شام کو اپنی ڈائری میں لکھ لیتا۔ ایک رات وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے کالے کرتوت اپنی ڈائری میں لکھ رہا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ جب اس گناہگار نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ نوجوان نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس لڑکی نے کہا میرے بچے یتیم ہیں، میرے بچوں کا باپ کب کا فوت ہو چکا ہے، کسی کی بھینس مری تھی، اس حرام بھینس کا گوشت کتے بھی کھاتے رہے اور میری اولاد نے بھی کھایا۔ 3 دن تک تو ہم نے وہ حرام گوشت کھایا، اب وہ گوشت بھی کتے کھا گئے، بھینس بھی ختم ہو گئی۔ خدا را تیرے دروازے پر آئی ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے۔ میرے یتیم بچے دن بھر کے بھوکے ہیں اور وہ رو رہے ہیں۔ اس نوجوان نے جب اس کا حسن دیکھا تو فریضہ ہو بیٹھا اور کہا اندر آ جاؤ۔ جب یہ لڑکی گھر کے اندر آئی تو اس نوجوان نے پیچھے سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لی۔ لڑکی سمجھ گئی کہ اس بدنیت کی نیت خراب ہو گئی۔ اب وہ اس نوجوان نے کہا کہ اے لڑکی، میں تیری ہر ضرورت پوری کرنے کو تیار ہوں، تجھے کھانا، پیسے اور راشن دینے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میری خواہش پوری کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہی اس نوجوان نے لڑکی کو اپنی طرف کھینچا تو اس لڑکی کی ایک چیخ نکلی اور زور سے پکارا، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا لے۔ اے بلاؤں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا لے، اور میری عزت کے محافظ میرے رب، میری عزت کو بچا۔ اس لڑکی نے کہا اے نوجوان، تو مجھے موت سے غافل نظر آ رہا ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ سے بڑے بڑے طاقتوروں کو موت نے نیلام گھاٹے میں اتار دیا، ان کے پاس سوائے کفن کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا، جو انہوں نے بڑے بڑے گھر آباد کیے تھے اور وہ خالی کے خالی رہ گئے۔ اے نادان، یہ حشر صرف انہی کا نہیں ہوا، وہ دن آنے والا ہے، تیرا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ اے شیطان کی چال میں پھنسنے والے نوجوان، اپنی آنکھیں کھول، قیامت کے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس گناہگار نوجوان نے جب اس لڑکی کی فریاد سنی تو تڑپ اٹھا اور کہنے لگا، اے لڑکی، ابھی تو نے گناہ کیا ہی نہیں، تو اتنی ڈر رہی ہے۔ میں نے جو ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، مجھے تو تجھ سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ بس یہ کہتے ہی اس کے دل میں رحم آیا، اس لڑکی پر ترس آیا اور اسے چھوڑ دیا، کھانے پینے کا سامان دیا اور رخصت کرتے ہوئے کہا کہ اپنے یتیم بچوں سے کہنا کہ میرے حق میں دعا کریں، دعا کرنا اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ اس لڑکی نے جاتے ہوئے نوجوان کو 3 دعائیں دیں۔ کہا اے نوجوان، اللہ تیرے تمام گناہوں کو مٹا دے، اللہ تیرے ساتھ صلح کر لے، اور جب تو مرے تو اللہ کا ہو کے مرے۔ یہ 3 دعائیں دیتے ہوئے وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی تو نوجوان نے دوبارہ گناہوں والی ڈائری کھولی کہ ابھی جو میں نے گناہ کیا ہے وہ بھی میں اس میں لکھ لوں۔ جیسے ہی اس نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا تھا، تمام کے تمام گناہ مٹ گئے تھے۔ نوجوان نے تمام صفحے چھان مارے لیکن ہر صفحہ خالی تھا، پچھلے سارے کے سارے گناہ مٹ گئے۔ غائب سے ایک آواز آئی، اے نوجوان، اللہ نے اس عورت کے ہاتھوں تیرے ساتھ صلح کر لی۔ ایک تو اللہ نے تجھے توبہ کرنے کی توفیق دی ہے، دوسری دعا اللہ نے تیرے ساتھ صلح کی ہے، اور تیسری دعا جب تو مرے گا تو اللہ کا ہو کے مرے گا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں جب یہ نوجوان مرا تو اللہ کا ولی بن کر مرا تھا۔